وزیر اطلاعات پنجاب سنسام بخاری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ تبدیلی کی گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ڈینگی کے ادراک کے لیے اور صحت اور پاپولیشن ویلفیئر کے جو پروگرامز ہیں، ڈیوالوڈ ورٹیکل پروگرامز، ان کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب اینیمل ہیلتھ بل کی منظوری دی گئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 720 میگا واٹ کا کروڑ پاور پروجیکٹ جو ہے اس کی اراضی کی منتقلی کی منظوری دی گئی ہے۔ منڈی بہاودین کے علاقے میں رسول میں پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے قیام کی منظوری دی گئی ہے، اور واٹر ایکٹ 2019 کے مسودے کی منظوری دی گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو اس کے چیئرمین جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ یہ بیسیکلی ہم چونکہ واٹر سٹاروڈ نیشن ہیں تو پانی کے بچانے کے لیے اس میں ہوں گے، اور پانی کو صاف کرنے کے طریقہ کار بھی ہوں گے۔ پنجاب کابینہ نے جو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے 2019 اس کی منظوری دے دی گئی ہے، اس کو لے کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی آئندہ اجلاس میں۔ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے ریفارمز ایکٹ کی بھی منظوری دے دی گئی ہے، اور رمضان پیکج کی بھی منظوری دی گئی ہے، مگر رمضان پیکج کا ہم اس کو آئندہ آنے والوں سے بہت بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی آیا تھا اس پہ ایک اسپیشل میٹنگ نیکسٹ ویک ہوگی، اور اس کے بعد ہم اس میں کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ 309 بازار لگائے جائیں گے، اور 2000 کے قریب دسترخوان جو ہیں رمضان کے ان کے میرا مطلب اہتمام کیا جائے گا۔ اور جو عام آدمی کی ریلیف ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئے گا آپ کو رمضان میں، کہ وہ اس طرح کی سبسڈی دی جائے گی کہ عام آدمی کی ریلیف جو ہے اس میں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا، ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی رمضان شریف میں۔ دوسرا جو اشیاء ضرورت ہیں مارکیٹ میں، ایک تو رمضان بازار ہو گئے، ویسے بھی ڈسٹرکٹ کمشنرز کے ماتحت وہ باقاعدہ ایک یہ ہوں گے کہ گراں فروشی جو ہے وہ عام آدمی کے لیے بھی نہ ہو۔ جو رمضان بازار میں نہیں بھی جاتا تو عام بازار میں بھی اگر کوئی جاتا ہے تو وہ تمام قوم کے لیے سہولت ہو۔ بینک آف پنجاب کے جو ہے پریزیڈنٹ نئے، ان کے نام کی منظوری دے دی گئی ہے طالب رضوی صاحب کے۔ محکمہ آب پاشی کے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، محکمہ آب پاشی کے انجینئر جو ہیں، جیسے ایکسینز ہوتے ہیں جو جونیئر انجینئر ہوتے ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافے کا ان پرنسپل سٹینڈ لے لیا گیا ہے، مگر اگلے ہفتے اس کا طریقہ کار کر کے دیٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں گی، اور اس میں منسٹر اریگیشن نے ان کا کیس پلیٹ کیا ہے، اور جس کو ساری کیبنٹ نے سپورٹ کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صوبائی وزراء، مشیران، معاونین خصوصی، یہ خصوصی طور پہ رمضان شریف میں اور اس سے پہلے تعلیم اور صحت اور بھی لوگوں کی جو تکالیف ہیں، وہ جو ضلع اسائن کیا جائے گا کسی منسٹر کو یا کسی ایڈوائزر کو یا کسی معاون خصوصی کو، وہ اس ضلع میں جا کے کہیں بھی پبلک انٹرسٹ کے لیے کسی بھی دفتر کو وزٹ کر سکتا ہے، اور اگر وہاں کوئی کوتاہی پائی گئی یا وہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ ادھر تشریف لیں، اگر کوئی کوتاہی پائی گئی یا کوئی اس طرح کی چیز ہوئی، وہاں پہ اس پہ کوئی چیز ایسی پائی گئی تو اس پہ وہ ایکشن لینے کے مجاز ہوں گے، اور وہ جو اپنی رپورٹ ہے وہ چیف منسٹر صاحب کو پیش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج 34 نکاتی ایجنڈا تھا، جس پہ ایک میٹر ڈیفر کیا گیا، کیونکہ اس پہ ہم ابھی چاہ رہے تھے کہ آگے چلے، باقی پہ مگر ڈیفر اس لیے کیا گیا کہ اگلی اسپیشل کمیٹی میں آئے گا۔ باقی جو دوسری یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں تمام جو بیوروکریسی تھی، ہائرارکی اور پروونشل سیکرٹریز، انہوں نے اس پہ سارے لوگ موجود تھے، آئی جی صاحب موجود تھے، چیف سیکرٹری صاحب موجود تھے، دوسرے موجود تھے۔ بنیادی طور پہ جو آج کی کابینہ کی میٹنگ تھی وہ رمضان شریف پہ، اور جو یہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے اور جو اسپیکولیٹو ہے کہ اس دفعہ موسم پوری دنیا میں ایک کلائمیٹ چینج آ رہی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ تیار رہنا پڑے گا کہ پانی ہم یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ڈیمز ہمارے الحمدللہ اس وقت بھرے ہوئے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں، اور بعد میں جو ہم اسپیکولیٹ کر رہے ہیں اس طرح کی بارشیں نہ ہوں تو اس میں مسئلے میں بن جائے، اور اگر بارشیں اسی طرح کی ہو جائیں، گلیشیئر اور بیلٹ کریں تو کوئی سیلاب کی صورت ہے۔ تو دونوں صورتوں کا تقابل کر پہ اس پہ سیر حاصل بحث کی گئی، اور اس پہ جو ہے وہ سیکٹری اریگیشن اور منسٹر اریگیشن جو ہیں وہ آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ سی ایم کو بریف کرتے رہیں گے۔ تو اب ہم حاضر ہیں آپ کے سوالات کے لیے جو کرنا چاہیں آپ بتا دیں۔
پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں میرے جو پوائنٹس میں نے آپ کو دیے اللہ کرے اس پہ بھی کوئی سوال آ جائے وہ عوام کی مطلب کے تھے لیکن بہرحال آپ کا جو حکم ہے میں پنجاب میں فی الحال کوئی ایسی بات ابھی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک بڑی واضح چیز کی ہوئی ہے کہ ایک پرفارمنس بیس ہے, ہر منسٹری کا جائزہ لیا جائے گا. اس میں کوئی کسی کی کوئی یہ نہیں کہ کوئی اچھا کوئی کس کا تعلق کیا ہے یا کس سے تعلق ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ صاحب اس پہ ایک فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں. یہ کسی بھی چیف ایگزیکٹو کا حق ہے کہ اپنی ٹیم میں تبدیلی کرنا چاہے کر کے, لیکن فی الحال کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے ابھی بات کی ہے دیکھیں جی وزراء کی رپورٹ جو ہے وہ چیف منسٹر جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے, تو چیف ایگزیکٹو کو لازمی طور پہ رپورٹس جاتی ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو آگے چیف یہ اب جو ہے ہر جگہ سے آتی ہیں, مگر اس میں جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں اگر انہوں نے پی ایم صاحب سے ضرور شیئر کی ہوگی پی ایم صاحب کے کر کے, لیکن پنجاب میں کوئی فوری طور پہ ایسا ہے نہیں ہے. لیکن یہ ایک مجھے اس کا جواب دے لینے دیجیے تاکہ دوبارہ اس پہ نہ کرنا پڑے. لیکن ایز آئی ہیو اسٹیٹڈ کہ یہ چیف ایگزیکٹو وہ صوبے کا ہو یا ملک کا ہو, یہ اس کا پریروگیٹو ہے وہ اپنی ٹیم کون سی رکھے کیا رکھے. تحریک انصاف پہ بات کی جاتی ہے تو رائٹ سائڈ پہ یاسین نصیر سر. تحریک انصاف کے اوپر کہا جاتا ہے سر آپ میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہیں نا, مجھے سیدھا دیکھنے کی عادت ہے. جی سر. اچھا جی, اس طرح ہے کہ تحریک انصاف نے ایک بڑی اسٹرگل کی اور تبدیلی کے نام پر آئی, لیکن آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس میں جو صورتحال ہے اس کے مطابق فردوس عاشق اعوان, عبدالحفیظ شیخ اور وہ تمام بریگیڈیئر اعجاز شاہ ایسے لوگ جو مشرف کی پارلیمنٹ میں رہے ہیں ان کے ساتھ سب کچھ کرتے رہے, تو یہ کیسی تبدیلی ہے عوام یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیسی تبدیلی لے کے آئے اور کیا اسی طرح نظام تبدیل ہوگا. جو بھی ایک آدمی ایک اپنی پارٹی تبدیل کر کے دوسری میں چلی جاتا ہے اس پہ ناقدین کچھ اور کو کہتے ہیں, اس کی اپنی رائے اور ہوتی ہے, اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف میں ہے وہ تحریک انصاف کا حصہ ہے. اینڈ ایز آئی ہیو اسٹیٹڈ to the previous question that it is the prerogative of the chief executive that whoever he wants کہ میں نے اس سے کیا کام لینا ہے تو وہ وہاں پہ ہے. پرفارمنس کی بات ہو رہی تھی, اس پہ دیکھیں نا 2 وزراء وہاں سے چلے گئے. اب اسد عمر صاحب یہ نہیں کہ ان کو سیک کیا گیا ہے, انہوں نے مناسب سمجھا کہ انہوں نے کوئی دوسری منسٹری نہیں لینی, تو اس چیزوں کو ٹویسٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب ہوں, میں سمجھتا ہوں وہ بڑے کیپیبل ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے منسٹری آف انفارمیشن چلائی ہوئی ہے, سو آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم ان دیٹ. یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے. بات یہ ہے کہ رمضان آپ نے پایا کہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں مہنگائی کا دن جو ہے وہ بے قابو ہو جائے گا, تو آپ نے مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کے لیے کیا پلان بنایا؟ کابینہ کا اجلاس بھی ہوا ہے, آپ اس کا تو بتا رہے ہیں وہ جائیں گے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یوٹیلیٹی اسٹورز میں بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, باقی جو رمضان پر آپ لگائیں گے اس میں تو سستی چیزیں ہیں, تو آپ وہ ایک بات ہی ہوگا نا. میں آپ ذرا میری عرض سن لیں. میں نے اگر آپ نے میری بات غور سے سنی ہو تو آج کی میجورٹی جو ڈسکشن تھی وہ رمضان بازار پہ تھی اور مہنگائی کے حوالے سے تھی. آپ نے کہا میں نے تو کہا جن کو قابو کرنا ہے, میں نے تو نہیں کہا جن کو آزاد کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے چیز کی. اب اس اینک کی اگر پرائس 50 روپے ہے تو یہ 50 روپے کی ملتی ہے, مگر میں نے اگر آپ کو 30 روپے کی دینی ہے تو اس کو پھر گورنمنٹ سبسیڈائز کرتی ہے. تو وی ول سبسیڈائز دا تھنگ, وی ول ٹاک ٹو دا یوٹیلیٹی کارپوریشن, جو اس میں لائن منسٹریز ہیں, ایگریکلچر ہے, فوڈ ہے, دوسرے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں. اور اس میں یہ کہ ہم بات تو سن لیں بھائی, وہ ہر چیز پہ فرق ہوگی, مگر جو اشیاء جن داموں پہ مل رہی ہیں ان رمضان بازار میں تو بہت ہی فرق ہوگا, لیکن جنرل بازار میں بھی وہ عرضہ ملے گی, اور جو گراں فروشی کرے گا یا جو اس میں رمضان کا فائدہ حاصل کرنا چاہے گا اپنے فائدے کے لیے اور عوام کو تکلیف لینے کے لیے, he will be taken to the task whether he is an individual or an organization. اور اس میں یہ ہے کہ بہت سے آپ حیران ہوں گے کہ فلور مل ایسوسیشنز نے, شوگر مل ایسوسیشنز نے, لوگ رمضان میں کام کرنا چاہتے ہیں. لوگوں نے یہ کہا کہ اتنا حکومت سبسیڈائز کرے, اتنا ہم قیمتیں کرتے ہیں. سو وی آر الحمدللہ انڈسٹریز اور حکومت ایک پیج پہ ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو پنجاب کی ایک تو آپ نے یہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیا, ایک آپ نے کہا کہ ایجنڈا آئٹم ڈیفر کر دیا گیا, وہ کون سا ہے؟ وہ کچھ نہیں جی, وہ اس میں یہ ہے کہ ایک اس میں ہے فارسٹری کا,
تو وہ فارسٹری کا ہے، وہ ایک جگہ کا زمین تھا، وہاں پہ 2-3 محکمے انوالو تھے، ہمیں درخت لگوانے ہیں وہاں پہ، تو وہ اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں اصولی طور پہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ قبضہ مافیا میں چلی جائے، تو زیادہ تر ڈیسیجن اس کا یہی ہے کہ وہ ہم اس کمپنی کو نہ بنائیں باولپور میں، اس کے علاوہ جو سرکاری زمین آلریڈی فارسٹ کے پاس ہے یا نہروں کے پہ ہے، ہم اس پہ شجرکاری کریں۔